السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قرآن مجید نور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے. تو نور روشنی کیا دکھاتی ہے؟ اندھیروں میں راہ دکھاتی ہے. تو یہ زندگی اندھیروں سے بھری ہوئی ہے، جہالت کے، لا علمی کے. اس میں جب قرآن کا نور آتا ہے تو انسان کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ چلتا ہے اور صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. اس کتاب میں کیا ہے؟ ہدایت اور نور ہے. تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو. اب یہ نہیں کہ صرف رمضان تک پکڑنا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے، نہیں، اس کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو، یعنی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. اور آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی، یعنی لوگوں کو شوق دلایا کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا. میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس زندگی کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یاد رکھیں. 9واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا. شعیب علیہ السلام نے کہا خواہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں تو بھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کی مخالفت اس قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے کی، ایلیٹ کلاس نے کی، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر نبوت بھی آنی تھی تو اس کے حقدار ہم زیادہ تھے، ہمارے پاس یہ سب کچھ آنا چاہیے تھا، ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے، اور اب چونکہ نبوت کسی اور کے پاس آ گئی ہے تو ہم اس کی پیروی کرنے والے نہیں. تو متکبر لوگوں کا طریقہ کار ایک ہی جیسا ہوتا ہے، وہ ناحق طریقے سے جھگڑا اور بحث کرتے ہیں، اور اگر اس پہ بے بس ہو جاتے ہیں تو دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں. اور یہاں پر وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قوم سے نکال دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے، ہم تمہیں اپنے درمیان برداشت نہیں کرتے، اور جو تمہارے اوپر ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے، یا پھر لازماً تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ہمارے طریقوں کو فالو کرنا ہوگا. تو شعیب علیہ السلام نے صرف اتنا کہا اولو کننا کارہین، کیا پھر بھی اگر ہم اسے ناپسند کرتے ہوں. کیونکہ اہل ایمان کے لیے ایمان کو چھوڑنا، دین کو چھوڑنا، دین کے طریقے کو چھوڑنا انتہائی ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور
جس شخص کو ایمان کی حلاوت ایک دفعہ نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ ایمان کو ترک نہیں کرتا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، اور یہ کہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، کوئی دنیا کا لالچ بیچ میں نہ ہو، اور یہ کہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اسلام سے پھر مرتد ہو کے کفر کی طرف جانا اس کے لیے ایسے ہی ہو جیسے جہنم میں جانا ہے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں، تمہارے دین میں، کیونکہ انبیاء کا شرک والا دین کبھی نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، یعنی جو کچھ ہم تمہیں کہہ رہے تھے وہ بالکل غلط بات تھی، جبکہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے چکا ہے، ہم سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ ہم اس میں دوبارہ چلے جائیں، الا یہ کہ ہمارے رب کی ایسی ہی مشیت ہو۔ ہمارے رب نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اور پھر دعا کی، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نبی بھی اپنے نیک عمل پر، اپنے ایمان پر غرور نہیں کرتے۔ انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نیکی کی آج جس حالت پر میں ہوں یا ایمان کے جس درجے پر ہوں، بس یہ اس پر تو مجھے ہمیشگی حاصل ہو گئی، نہیں، الا ان یشاء اللہ، یہ اللہ ہی کے فضل سے ہوا، اور اس پر اس وقت تک قائم رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ تو انبیاء اور صالحین ہمیشہ سے یہ جانتے ہیں کہ ان کا دین پر ثابت قدم رہنا اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہے، اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ اگر آج ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو ہمارا کمال نہیں، ہمارے لیے یہ راستے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان کیے اور ہمارے دلوں کو اپنی کتاب کی طرف راغب کیا۔ اور یاد رکھیے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگتے تھے، اور وہ اللہ کے رسول تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو ہم سب کو بھی اس راستے پر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں، کیا آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز سے خطرہ ہے کہ ہم پھر جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کیونکہ دل اللہ عز و جل کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے بدل دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان ہدایت پر ہوتے ہوئے بھی ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز مجھے اس دین سے پھیرنے کا سبب بن جائے، خصوصاً جب انسان کو ایمان کی، دین کی، قرآن کے علم کی حلاوت محسوس ہونے لگتی تو وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کو سمجھتا ہے، اور اس پر قائم رہنے کی پھر دعا بھی کرتا ہے، اپنا کمال نہیں سمجھتا۔ یاد رکھیے ایک لمحے میں دل پلٹ سکتے ہیں، ایمان سے کفر کی طرف الٹ سکتے ہیں۔ جبیر بن نفیر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں حمص میں ابو درداء کے پاس ان کے گھر گیا تو وہ اپنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگنے لگے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا، اے ابو درداء، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ کا نفاق سے کیا تعلق؟ آپ کو کیوں منافقت سے ڈر لگ رہا ہے؟ آپ اور نفاق کا کیا جوڑ؟ انہوں نے 3 دفعہ کہا، اللہم غفرن، اللہم غفرن، اللہم غفرن، اللہ تو معاف کر دینا۔ فرمایا، اللہ کی قسم، ایک آدمی ایک گھڑی میں ہی ایک فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات شیطان کوئی ایسا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگتا رہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر بالآخر کیا ہوا کہ وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے تو اللہ کا عذاب ان پہ آ گیا۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، پھر انہیں ایک خطرناک زلزلے نے آ لیا
اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، یعنی انہیں زلزلے نے آ پکڑا. انہوں نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دھمکایا تھا اور شہر سے نکال دینے کا پروگرام بنایا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پہ زلزلہ بھیج کے ان کو پکڑ لیا. الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ان کی حالت یہ ہو گئی گویا وہ کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے. حالانکہ وہ بزنس والے لوگ تھے، بہت مالدار لوگ تھے، بہت کھاتے پیتے، بہت فلرشڈ تھے، لیکن سب بجھ کر رہ گئے. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا بالآخر وہی خسارے میں رہے، انہوں نے ہی نقصان اٹھایا. شعیب انہیں یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور ممکن حد تک میں تمہاری خیر خواہی کرتا رہا، تو اب میں ان لوگوں پر کیسے افسوس کروں جو انکار ہی کرتے رہے، مان کے ہی نہ دیے. اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کی روش اختیار کریں. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے یہ اچھے اور برے دن تو ہمارے آباء و اجداد پر بھی آتے رہے ہیں. پھر یکدم ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. تو یاد رکھیے کہ خوشحالی اور بدحالی دونوں ہی امتحان کے دو پرچے ہوتے ہیں، دونوں ہی امتحان. تکلیف میں تو انسان پھر سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر امتحان ہے، آزمائش ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کوئی، اس وجہ سے میرے حالات نہیں بدلتے. لیکن جب خوشحالی آتی ہے اور نعمتیں فراواں ہو جاتی ہیں تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. انسان کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بڑا راضی، لہٰذا وہ گناہ پہ گناہ بھی کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چل پڑتا ہے اور توبہ استغفار بھی نہیں کرتا. تو اس لیے صحابہ کرام جو تھے جب ان پہ نعمتیں بہت آ جاتی تھی تو ان سے بھی وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ رب کی طرف سے ڈھیل نہ ہو، استدراج نہ ہو، کہ اس کے بعد پکڑ نہ ہو کہیں. تو نعمتوں کو بھی عاجزی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور اس میں سے اللہ کا اور بندوں کا حق نکالتے رہنا چاہیے تاکہ شکر ادا ہوتا رہے اور نعمتیں برقرار رہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اب یہاں بتا دیا گیا کہ نعمتیں کیسے برقرار رہتی ہیں، نعمتیں کیسے آتی ہیں. اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، دو چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی، ایمان اور تقوی، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے. لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں ان کے کرتوتوں کی پاداش میں دھر لیا. کیا یہ بستیوں والے اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں، کہ آنکھ بھی نہ کھلے؟ اور یاد رکھیے اچانک پکڑ یہ عذاب کی علامت ہوتی ہے. یا وہ اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ چاشت کے وقت ان پر ہمارا عذاب آئے اور وہ کھیل رہے ہوں، یعنی ہسل بسل شروع ہو گئی ہو، لوگ اپنے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں، یعنی کسی بھی وقت آ سکتا ہے، کسی بھی وقت پکڑ ہو سکتی ہے. کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو نقصان اٹھانے والی ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے خلاف چال چلنا کیا ہے کہ ان کو پہلے مہلت دے، ڈھیل دے، ان پر دنیا کی زندگی کے انعامات عام کر دے اور پھر اچانک رسی کھینچ لے. حسن بصری کہتے ہیں مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا، لرزتا اور خوف کھاتا ہے. ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ نیکی کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے، کسی کی مدد کرتے ہوئے ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے. مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا، لرزتا اور خوف کھاتا ہے، اور فاجر گناہ کے کام کرتے ہوئے بھی امن اور سکون میں ہوتا ہے، بڑی بڑی نافرمانیاں کر کے بھی بڑا خوش ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، یعنی گناہ اس کو پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں اور اسے یہ خطرہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے. جبکہ فاسق اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک میں بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اڑا دیا، یعنی اس کو گناہ سے کوئی ڈر نہیں لگتا، اسی لیے تو توبہ نہیں کرتا. جو لوگ ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے، کیا انہیں یہ رہنمائی نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ان پر بھی مصیبت ڈال سکتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر بھی کر سکتے ہیں کہ وہ سن ہی نہ سکیں. تو یہ گناہوں کے دو نتائج بتائے گئے کہ ان پہ مصیبت آئے اور دل سخت ہو جائیں.
تو اس لیے انسان کو ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہنا چاہیے، جہاں پسلے، جہاں غلطی ہوئی، جہاں بٹکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوئے. تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم نے آپ سے بیان کر دیے ہیں. ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانا انہوں نے مناسب نہ سمجھا. اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. ان میں اکثر لوگ ایسے تھے جن میں ہم نے عہد کا لحاظ نہ پایا، اور ان میں سے اکثر کو فاسق ہی پایا، یعنی کمٹمنٹ نہیں کی، دین کی کوئی بات کبھی اختیار کی بھی تو اس پر ثابت قدمی اختیار نہیں کی. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہمارے معجزات سے ناانصافی کی. پھر دیکھ لو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. تو یہاں سے آخر تک ایک طویل قصہ آئے گا موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس میں دیکھنے کو کہا گیا ہے فانظر، غور کرو، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ فسادیوں کا انجام کیسے ہوا. یعنی جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں، پھر بالآخر ایک دن ان کا انجام کیسے ہوتا ہے. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. موسیٰ نے فرعون سے کہا میں یقیناً اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، میرے شایان شان یہی ہے کہ میں اللہ کے متعلق وہی بات کروں جو سچی ہو. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزات لے کر آیا ہوں، یعنی وہ تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو. یعنی جو ان کو غلام بنا رکھا ہے ان کو اس غلامی سے نجات دے دو. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے دو بڑے نکات تھے، ایک تو ان کو اللہ کی طرف بلانا قوم فرعون کو، اور دوسرے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا. فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے کر آیا ہے تو اس کو پیش کر. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ فوراً ہو بہو ایک اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا، اور بغل سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کو چمکدار دکھائی دینے لگا. فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ پھر انہوں نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو التوا میں رکھو اور شہروں میں اپنے آدمی بھیج دو جو ہر ماہر جادوگر کو اکٹھا کر کے تیرے پاس لے آئیں. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ بھی ملے گا. نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ لوگوں سے کوئی اجر و ثواب نہیں چاہتا، یعنی لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہوتا ہے. اس کے برعکس جادوگر جادو کا کاروبار کیوں چلاتے ہیں؟ تاکہ دنیا کما سکیں. اسی لیے فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا اور کسی اجر کی توقع نہیں رکھی، لیکن جادوگر آئے تو انہوں نے انعام مانگا کہ اچھا موقع ہے، آج فرعون کو ہماری ضرورت پڑی ہے تو اس سے کچھ بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ بھی ملے گا. فرعون نے کہا ہاں، اور میرے دربار میں منصب بھی ملیں گے. پھر مقابلے کے وقت جادوگر کہنے لگے موسیٰ تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو. پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ پھینکی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا اور بڑا زبردست جادو بنا لائے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہل کرنے کا موقع دیا کہ تم پہلے کرو. اس کی کیا حکمت تھی؟ اصل بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ جادوگر زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، ان کی کارکردگی پہ غور کرنا چاہتے تھے، اور پھر یہ بھی کہ جب یہ اپنی چالاکیوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر حملہ آور ہوں. اور ویسے بھی یہ کہ حق جب آخر میں آئے گا تو دلوں پر اثر انداز بھی ہوگا. ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اب تو بھی اپنا عصا ڈال دے. عصا کا پھینکنا تھا کہ وہ اژدہا بن کر فوراً ان کے جھوٹے شعبدے کو نگلنے لگا، اور یہی حکمت نظر آتی ہے کہ سارا جادو ختم ہو گیا. چنانچہ حقیقت ثابت ہو گئی اور جو کچھ ان جادوگروں نے بنایا تھا وہ ملیا میٹ ہو گیا. یہ جو آیتیں ہیں فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ
اور یعنی سورت یونس کی 81 اور 82، اور پھر سورت الاعراف کی 118 سے 122، اور سورت طٰہٰ کی 69 آیت، اور یہ آیت یہاں سے فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. اگر کسی کے اوپر شک ہے آپ کو کہ اس پہ جادو ہے تو ایک برتن میں پانی ڈال کے ان پہ یہ آیات پڑھی جائیں اور پھر مسحور کے سر پہ بہا دیا جائے تو اس کو افاقہ ہوتا ہے. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فرعون اور اس کے ساتھی اس مقابلے میں مغلوب ہوئے اور وہ ذلیل و خوار ہو کے پلٹے، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے. حق نظر آ گیا تھا نا ان کو، اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اب آپ دیکھیے پھر دو گروہ ہو گئے. فرعون نہیں مانا، ضد میں ہے، لیکن جادوگر جن کا جادو ملیا میٹ ہوا، عاجز ہوئے، وہ مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ کے پاس ہے علیہ السلام، یہ حق ہے، لہذا وہ حق کے آگے جھک گئے. تو ایک سچا انسان جو ہوتا ہے، چاہے وہ زندگی گناہوں میں ہی بسر کر رہا ہو، لیکن جب حق اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے، اس کے سامنے اکڑتا نہیں، ضد نہیں کرتا، وہ شیطان کی روش اختیار نہیں کرتا، وہ آدم علیہ السلام کی طرح اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے. فرعون نے انہیں کہا قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے. یقیناً یہ تمہاری ایک سازش تھی جو تم نے اس شہر میں کی تاکہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، سو تمہیں جلد ہی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. اب فرعون جادوگروں کو بھی دھمکیاں دینے پہ اتر آیا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا. اگر ایک ہی سمت سے کاٹ دیا جائے تو موت واقع ہو جاتی، پھر تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا، یعنی نشان عبرت بناؤں گا. جادوگر کہنے لگے ہم یقیناً اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی تم نے مار دیا تو کیا ہوا، ہم نے ایک دن مرنا ہی ہے اور اللہ کے حضور واپس جانا ہی ہے. اور ہماری کون سی بات تجھے بری لگی ہے سوائے اس کے کہ جب ہمارے پاس رب کی نشانیاں آ گئی تو ہم ان پر ایمان لے آئے، یعنی ہم ایمان ہی تو لائے ہیں، اس میں ایسی کیا کباہت ہے، ہم نے حق دیکھ کر اس کو پہچانا اور قبول کر لیا. پھر انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور اس حال میں موت دے کہ ہم فرما بردار ہوں. یا اللہ ہمیں ایسی طاقت عطا کر جس کے ذریعے ہم وہ کچھ برداشت کر سکیں جس کی فرعون ہمیں دھمکی دے رہا ہے. یعنی صبر سے مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ فرعون کی دھمکی کو معمولی دھمکی نہیں تھی کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹوا دوں گا اور پھر سولی چڑھا دوں گا. آپ سوچئے، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے کہ خوف سے کتنا برا حال ہو جائے اگر کوئی آپ کو ایسی دھمکی دے. تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فوراً مدد مانگی کہ بڑے سے بڑے گھبرا دینے والے موقع پر بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور یہاں پر یہ افرغ علینا، افراغ کہتے ہیں برتن میں جو کچھ ہے سب کچھ انڈیل دے، یعنی ہمارا دل صبر سے لبریز ہو جائے. اور پھر انہوں نے اسلام پر فوت ہونے کی دعا مانگی کیونکہ اب زندگی میں کوئی رغبت نہیں رہی تھی اور انہیں فرعون کی دھمکی کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی. ان کا مقصد کیا تھا کہ آخرت میں نجات پا جائیں، جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور ان باتوں سے فرعون اور ذلیل ہو گیا اور اس کی دھمکیاں بیکار ہو گئیں. اب آپ دیکھیے وہ جو پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ لمحے میں دل پلٹ جاتے، یہ اس کی عملی مثال ہے. ان جادوگروں کے دل لمحے میں پلٹ گئے، جب دیکھا عصا کو بس جاتے دیکھا کہ سارا ان کا جادو نکل گیا تو ضد میں نہیں آئے کہ ہم ہار گئے ہیں، ہم ان کی بات نہیں دیکھتے. انہوں نے کہا اوہ یہی حق ہے، حق کو دیکھتے ہی فوراً قبول کر لیا، دل پلٹ گئے، ایمان کی طرف آ گئے. اور پھر ایمان جب آیا تو اس کی روشنی سے انہیں جو سب سے بڑی فکر لگی وہ آخرت کی تھی، پھر ان کی دھمکیوں کی بھی نہیں، اس کے مقابلے میں صبر مانگ لیا، لیکن اصل میں آخرت کی کامیابی مانگی. اصل ایمان ہی اس شخص کا سچا ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ کسی بھی میرے کام کا انجام وہاں کیا ہوگا، آگے کیا بنے گی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض، اور فرعون کی قوم کے سردار فرعون سے کہنے لگے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں. وہ کہنے لگا میں ان کے بیٹوں کو مروا ڈالوں گا اور بنی اسرائیل کو اور دھمکی، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا اور ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا
استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. سبحان اللہ، وہی بات جو جادوگروں نے جو ایمان لے آئے تھے کہی، اور یہاں بھی وہی ایمان اور صبر کی بات ہے. اللہ سے مدد مانگنے کی بات ہے اور صبر کرنے کی. یاد رکھیے ہر مشکل میں، چھوٹی ہو یا بڑی، سب سے پہلے ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خیال آنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے، اور مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صلاۃ جو ہے، نماز، یہ اللہ سے دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری والدہ کی وفات ہوئی تو ان کو پہلی نظر میں جب فوت ہوئے میں نے دیکھا تو دل بیٹھ گیا، لیکن فوراً مجھے یہی آیتیں یاد آئیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور پہلا کام میں نے یہی کیا کہ فوراً نماز پڑھی. اور آپ یقین کریں کہ نماز سے پہلے اور بعد کے دل کی حالت میں زمین اور آسمان کا فرق تھا. دل ٹھہر گیا، ایک سکینت نازل ہونے لگی، اور اس کے بعد کے سارے مرحلے آسان ہو گئے. یہ نہیں کہ آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے، لیکن بے قراری کی کیفیت چلی گئی. تو وفات ہو کسی کی، کوئی چوری ہو، کوئی نقصان ہو، کچھ ہو، جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو دل بدل جاتا ہے. باہر تو وقت کے ساتھ ہی تبدیلی آئے گی، لیکن اندر کی تبدیلی انسان کو اسٹرانگ کر دیتی ہے، پرسکون کر دیتی ہے. اور جب آپ پرسکون ہوتے ہیں تو پھر ہوش و حواس سے سارے فیصلے کرتے ہیں. ورنہ عموماً انسان ایسے مواقع پہ جذباتی ہو کے، ٹچی ہو کے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے. تو ہر غم، ہر دکھ، ہر تکلیف کے موقع پر اللہ سے مدد مانگو، نماز پڑھو اور صبر اختیار کرو، اور صبر کی دعا بھی کرے. ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ انڈیل دے صبر، کیونکہ دل کی بے قراری صبر کے آنے کے بعد ہی درست ہوتی ہے. فرمایا یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، اور انجام خیر تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے، تقوی والوں ہی کے لیے ہے، عاقبت انجام تو متقی کے لیے ہی بہتر ہے. وہ موسیٰ سے کہنے لگے تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں دکھ دیا جاتا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی دیا جا رہا ہے. ہمیں تو لگتا تھا کہ کوئی آئے گا مسیحا جو ہمیں ان مصیبتوں سے نجات دلائے گا، لیکن ہمارے اوپر تو مشکلات اور زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. موسیٰ نے جواب دیا ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، تسلی دی انہیں، اور اس سرزمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. یعنی یہ مشکل تو ٹل جائے گی، لیکن جب خوشحالی آئے گی تو پھر بھی ایک آزمائش ساتھ آئے گی، اور وہ کیا کہ تم کرتے کیا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہر حال میں یہ دیکھتے ہیں ہم کرتے ہی کیا ہیں، خوشی کے موقع پہ کیا کرتے ہیں، غم کے موقع پہ کیا کرتے ہیں، دکھ کے موقع پہ کیا کرتے ہیں، جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی برا کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. فَيَنظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور وہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں. تو ہم سب کو اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے ری ایکشنز کیا ہیں، ڈفرینٹ سچویشنز میں ہم کس طرح ری ایکٹ کر رہے ہیں، اور یہی ہمارا عمل ہوتا ہے اور اسی پر ہماری جزا یا سزا لکھی جاتی ہے. پھر ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید وہ کوئی سبق حاصل کرے. جب اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی نہیں مانے تو ابھی مزید بھی ڈھیل دی گئی، کئی سال اور دیے گئے شاید سمجھ جائیں. ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حوصلہ ہے کہ ایسے لوگوں کو برداشت کرنا. ہم ہوں اور ہمارے پاس طاقت ہو تو ہم اپنے مخالفوں کو ایک لمحے میں نیست و نابود کر دیں. یہ تو بے بسی ہے نا کہ پھر انسان صبر کر جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی الصبور ہے، انتہا درجے کا صبر کرنا، الحلیم ہے، بے حد برداشت کرنے والا ہے، بردبار ہے. تو پھر اب قوم فرعون کا ایک اور امتحان ہوا، قحط سالی اور خشک سالی، یعنی پیداوار آسمانی آفتوں سے ہلاک ہو جاتی، یعنی فصلیں ماری جاتی یا پھر کچھ اگتا نہیں. یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں، کیونکہ سختیاں، تکلیفیں، آزمائشیں انسان کا دل نرم کرتی ہیں، انسان کے اندر جھکاؤ آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ اجر و ثواب ہے اور جنت میں جو کچھ موجود ہے، سختی کے وقت انسان اس کی طرف راغب ہوتا ہے. جب دنیا والے دل توڑتے ہیں نا، جب دنیا سے انسان ٹھکرایا جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اور جب دنیا اس سے چھن جاتی ہے تو انسان
جنت کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اور اگر دنیا ہی جنت بن جائے تو اصل جنت بھول جاتی ہے انسان کو.